ممبر رسول پر تشریف فرما شاعر اہل سنت جناب محترم فہیم اختر صاحب قبلہ وہیں پر تشریف فرما خطیب اہل سنت ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت جناب محترم حضرت عامر رضا قادری بریلوی صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری دانش رضا صاحب قبلہ، اور بڑے بھائی جناب محترم عمران رئیسی صاحب قبلہ، حاضرین بند اور جہاں تک کہ میری آواز پہنچتی ہو وہاں تک کا ہر زندہ دل مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات محترم، ہم اور آپ سب سے پہلے رسول کائنات کی بارگاہ پربکار میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں اور پورا مجمع بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات جو ہے وہ نعت و منقبت اور تقریر سماعت کر رہے ہیں، آپ حضرات تھوڑی دیر مجھے سماعت کریں، بڑے طوالت کے منازل میں اپنی گفتگو کو نہ لے جا کر اختصار کی منزل میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، لائق مبارکباد ہے ہمارے شکیل سلطانی صاحب قبلہ، جنہوں نے اپنی جشن شادی کے موقع پر یہ جشن عید میلاد النبی اور سرکار غوث العظم دستگیر کی جو ہے وہ محفل کا انتظام و اہتمام کیا ہے۔ حضرات محترم، بات غوث پاک کی چل رہی تھی، ابھی فہیم بھائی جو ہے بڑے بڑے شاندار جو ہے اشعار آپ کو سرکار غوث اعظم دستگیر کی شان میں سنائے تھے۔ میں اپنی زبان میں جو ہے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار پڑھوں۔ امام اہل سنت بولے کیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور جب بات غوث پاک کی نسب کی آئی، جب بات غوث پاک کی جو ہے وہ نسب کی آئی، تو غوث سرکار سیدی اعلیٰ حضرت بولے کہ نبوی ذل علبی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور کہا حسنی میہ علبی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اللہ اللہ، سنو سنو، بات غوث اعظم کی آئی ہے، بات غوث پاک کے فضائل و کمالات کی آئی ہے، بات غوث پاک کے مناقب کی آئی ہے، بات غوث پاک کی جو ہے وہ شان اور آپ کی عظمت کی آئی ہے، بات آپ کی برتری اور آپ کی افضلیت کی آئی ہے۔ آؤ آؤ، میں تم کو غوث پاک کی شان بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے غوث پاک کی جو ہے وہ مثال ایک شان کو بیان کر کے جو ہے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ انچھچن دلیل نہیں اور جو ہے وہ لفظی نہیں، بلکہ آؤ آؤ میں غوث پاک کی شان جو ہے آپ کی والدہ محترمہ کے اقوال سے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی والدہ محترمہ کی زبان سے جو ہے آپ کے اقوال سے اور قصیدہ غوثیہ سے آپ کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، غوث پاک کی ماں ارشاد فرماتی ہے، جب میرا بیٹا عبدالقادر 6 مہینے کا ہے، جب میرا بیٹا عبدالقادر ابھی میرا دودھ پیتا ہے، میرا عبدالقادر جو ہے ابھی صحیح طریقے سے روٹی نہیں کھاتا ہے، جب میرا بیٹا اپنا جو ہے میرا پستان چوستا ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے عبدالقادر جب غوث پاک کی شان یہ ہے، میرے غوث پاک کی شان یہ ہے کہ میرے غوث پاک ابھی دودھ پیتے ہیں، ابھی میرا عبدالقادر 6 مہینے کا ہے، لیکن چھلانگ لگاتے ہیں آسمان کے چاند میں گم ہو جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں آسمان کے چاند میں ڈوب جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں آسمان کے چاند میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جب غوث پاک بڑے ہو چکے ہیں، جب غوث پاک کے اوپر جوانی کا عالم طاری ہو چکا ہے، جب غوث پاک جو ہے وہ بڑھاپے کی منازل طے کر چکے ہیں، اللہ اللہ، تو اب آپ غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہے، اب غوث اعظم کی جو ہے وہ افضلیت و برتری کا عالم کیا ہے۔ چلو چلو بغداد کی سرزمین میں چلتے ہیں، چلو چلو سرکار غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ پاک میں چلتے ہیں، چلو صحن غوثیہ میں کھڑے ہو کر غوث پاک سے پوچھتے ہیں، اے سرکار غوث اعظم
دستگیر جب آپ 6 مہینے کے ہیں تو آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ چھلانگ لگاتے ہیں، آسمان کی چاند میں گم ہو جاتے ہیں۔ اے سرکار غوث الاعظم دستگیر، جب آپ مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہو چکے ہیں، جب اللہ رب العزت نے آپ کو تمام ولیوں کا سلطان بنا دیا ہے، اور جب آپ نے جو ہے وہ منبر بغداد سے اعلان کر دیا ہے قدمی حاضی علی رکعتی وتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اے سرکار غوث الاعظم دستگیر، اب آپ کی شان کا عالم کیا ہے، اب آپ کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے؟ تو میرا عبدالقادر جو ہے منبر بغداد سے کھڑے ہو کر قصید غوثیہ میں کہتا ہے، اے لوگوں سنو سنو، جب میں چھوٹا تھا تو آسمان کی چاند میں چلا جاتا تھا، لیکن جب میں جوان ہو چکا ہوں، جب اللہ رب العزت نے مجھ کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے تو میں چاند پہ نہیں جاتا۔ جب میں چھوٹا تھا تو آسمان کے چاند میں چلا جاتا تھا، لیکن آپ میری شان کا عالیہ عالم ہے کہ وما منہا شہور او ظہور فما منہا شہور او ظہور تمروا وتنقضی الا تعالی۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ آسمان کا چاند، یہ آسمان کا سورج، یہ دن یہ رات جب تک میری بارگاہ میں سلام نہیں کر دیتے، یہ لوگوں کی بارگاہ میں طلوع نہیں ہوتے ہیں۔ بریلی کا امام کہتا ہے کہ وہاں کا مرتبہ ایک غوث ہے مولا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور میرے امام نے کہا علویت و نبوت کے سما تمام افضال کا قابل ہے یا غوث، اور کہا پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا زندہ اللہ۔ اور ہم ایسے جیسے جو ہے قادری نہیں ہے، ہم تو ایسے قادری ہیں کہ 5 وقت نماز میں کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت اللہ کے واسطے، اور ہم کہتے ہیں الہی غوث اعظم کے غلاموں میں کر قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کی زندہ باد۔ اللہ اللہ، یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، میرے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے، اللہ اللہ، غوث پاک پیدا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جنید بغدادی 300 سال پہلے اعلان کرتے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، میرے جو غوث پاک جو ہے ابھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، جو غوث سرکار جنید بغدادی جو ہے کون؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، پیروں کے پیر سرکار اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی جانتے ہو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ان کو اولیاء اعظام کا جو ہے وہ سلطان کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جو ہے وہ اپنے بغداد جنید بغدادی جو ہے بغداد کے منبر پر جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دوران خطبہ جو ہے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بھی گردن پر ہے۔ اللہ اللہ، بعد میں آپ کے مریدین پوچھتے ہیں اے سرکار جنید بغدادی، آپ نے منبر پر جو ہے وہ دوران خطبہ کہا تھا کہ میری بھی گردن پر، آپ کی گردن پر کیا ہے؟ اللہ اللہ، تو سرکار جنید بغدادی نے کہا تھا اے لوگوں سنو سنو، 5ویں 6ٹی صدی ہجری میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جب اس کا وقت آئے گا اللہ رب العزت تمام اولیاء کا اس کو امام بنوائے گا، اب وہ منبر بغداد سے اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رکعتی کلی ولی اللہ۔ اے لوگوں سنو سنو، جب جو پیدا ہوگا تو ہوگا، جب اس کا وقت آئے گا تو آئے گا۔ اے لوگوں سنو سنو، اور میرے مریدوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ابھی سے اپنی گردن کو جو ہے شیخ عبدالقادر کے لیے جھکا رہا ہوں۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے جو ولی قبل تھے، جو ولی قبل تھے، یا بات ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، جشن شادی خانہ آبادی، سرزمین نگریہ، سبحان اللہ۔ اور سنو سنو، بغداد جو سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں، اور سرزمین کا نام ملک ہندوستان ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے بغداد کا عبدالقادر غوث اعظم اعلان کر رہا ہے قدمی حاضی علی رکعتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں میں ہے۔ اللہ اللہ، سرکار غریب نواز نے کہا تھا اے سرکار غوث الاعظم دستگیر، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے بلکہ بل علی عینی
وراسی، بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا قدم ناز میری گردن پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اللہ اللہ تو منبر بغداد سے جو ہے غوث پاک نے کہا تھا سبقت و غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ اللہ اللہ، اور میں تم کو یہاں پر رک کر ایک جملہ دے رہا ہوں، اللہ اللہ، ہندوستان کا بادشاہ جس کو قری نواز کہا جاتا ہے وہ بھی غوث اعظم کی ادنا کرامت کا نام ہے۔ اللہ اللہ، غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ تو پڑھو مجددین و ملت کو، اللہ اللہ کیا ترتیب باندھی۔ اللہ اللہ کہا کہ الوہیت و نبوت کے سوا، الوہیت و نبوت کے سوا تمام افضال کا قابل ہے یا غوث، اور کہا کہ نبوت الوہیت احمد نے نہ پائی، الوہیت احمد نے نہ پائی، بس نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ اللہ اللہ پھر کہا کہ پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اللہ اللہ کہا کہ یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں کر قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہ اللہ جب بات غوث اعظم کی آئی ہے، اللہ اللہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے جو ہے اپنی قدم، آپ کے قدم کو جو ہے اپنی گردن پر بھی قبول کیا ہے، اپنی آنکھوں پہ بھی قبول کیا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، جب بات بریلی میں آتی ہے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، تاجدار اہل سنت کہتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم دو۔ اللہ اللہ، اور بات یہاں تک بھی محدود نہیں رہتی، بات آگے اور بڑھتی ہے تو میرا اور آپ کا پیر حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد، اہل صفا کی میر ہے یا غوث المدد، اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد، اور دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں کہتے یہ بہتی نیر ہے یا غوث، کہتے یہ بہتی نیر ہے یا غوث المدن۔ اللہ اللہ، بات غوث پاک کی آئی ہے، اللہ اللہ تو سنو، میرے امام نے کہا تھا العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ غوث پاک جسے مار دے اپنی قبر میں بھی پہنچ جائے تب بھی چین سے نہیں سو سکتا۔ اللہ اللہ، لیکن غوث پاک سے محبت کر دو، اور غوث پاک سے محبت کرو گے تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ، اس کا جو ہے اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اللہ اللہ، تو بات غوث پاک کی نہیں کری اللہ حضرت نے، غوث پاک کی خادم کی، غوث پاک کی چلوں کی، اللہ اللہ غوث پاک کی نوکروں کی کری۔ اللہ اللہ تو کہا کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور کہا غوث پاک کی شان میں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اللہ اللہ کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ، اور یہاں پر رک کر اللہ اللہ تم لوگ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہو، تمہارے لیے غوث پاک کا انعام و اکرام کیا ہے؟ تو بغداد کا عبد القادر کہتا ہے، بغداد کا دولہ کہہ رہا ہے، قصید غوثیہ میں کہہ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے نظرت الى بلاد اللہ جمعن کخردلتین علی حکم اتصالی۔ اے میرے مریدوں، تم میرا ذکر کر رہے ہو، میں بغداد میں آرام کر رہا ہوں، لیکن بغداد سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت و نلت المنالی۔ اے میرے مرید، اگر تم جو ہے گناہگار ہے، اگر تو سیاہگار ہے، تجھ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، تو بریلی کے تاجدار بولے وہاں کا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات محترم، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی گفتگو کو طوالت کے منزل میں لے کے جاؤں، بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کے منزل میں پہنچاتا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جو میں نے آپ حضرات غوث پاک کی شان میں کہیں، اور جو میری تقریر میں اغلاط ہو گئی ہوں اسے سرکار غوث الاعظم دستگیر کے صدقے سے معاف فرمائے۔ لیکن میں شکیل بھائی کی شادی کے موقع پر
عامر بھائی، شکیل بھائی کی شادی کے موقع پر دانش بھائی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جن لوگوں کی ہم 11ویں کرتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، وہ بغداد کا عبد القادر کہتا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اللہ اللہ. اور اسی شہر کا، اسی ملک کا اللہ اللہ وہ عظیم جو ہے مصنف اللہ اللہ فارسی زبان کا فنکار کہتا ہے اللہ اللہ کہ وامش مدے آنکھ بے نماز است گرچہ دہنش زفاق آواز است تو فرض خدا نمی گزارد قرض تو نیز کم ندارد. وہ کہتے ہیں علامہ شیخ سعدی کہ بے نمازی کو قرض مت دے گرچہ دہنش زفاق آواز است اگرچہ اس کا منہ فاقے سے کھلا ہوا ہو. اللہ اللہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض کیوں نہ دے. وہ کہتے ہیں فرض خدا نمی گزارد قرض تو نیز کم ندارد. وہ تو اللہ رب العزت کے فرض کو ادا نہیں کرتا تو تیرے غم کا، تیرے قرض کا بھی غم نہیں رکھے گا. اللہ اللہ. مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فکفر ظہرا. جس نے ایک وقت کی بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کھلو ہی نافرمانیاں کی ہے. اللہ اللہ. ایسا دن وہ دن نہ آئے اللہ اللہ کہ اس سے پہلے کہ ہماری روح کا تعلق ہمارے جسموں سے ختم ہو جائے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. امام اہل سنت بولے کہ آج نہیں ان کی مدد، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک مرتبہ کلمہ پاک کا ورد کر لیں اور پورا مجمع آواز بلند پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا، میدان کا مجاہد و غازی بنا